بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اموی خلافت کے بانی اور پہلے حکمران حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہیں معاویہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ہجرت مدینہ سے تقریباً 15 برس پہلے مکہ میں پیدا ہوئے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے نبوت فرمایا تو حضرت معاویہ کی عمر تقریباً 4 برس تھی۔ آپ نے فتح مکہ کے روز اپنے والد اور والدہ کی ہمراہ اسلام قبول کیا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کی عمر 25 برس تھی۔ بعض جگہ پر آپ نے مکہ سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے، لہٰذا اس کا اظہار نہیں کیا گیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو کاتب وحی کا عظیم منصب عطا کیا، لیکن بعض علماء انہیں صرف کاتب ہی کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ بیرون ملک سے آئے ہوئے لوگوں اور ملاقاتیوں کی مہمان نوازی اور دیکھ بھال کا کام بھی آپ کے سپرد تھا۔ یہ دور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا آخری دور تھا، اس لیے حضرت معاویہ زیادہ عرصہ آستانہ نبوت سے منسلک نہ رہ سکے۔ حضور کے وصال با کمال کے بعد خلفائے راشدین اور حضرت سیدنا امام حسین ابن علی علیہ السلام کی خلافت کے بعد حضرت معاویہ نے خلافت کے قیام کا اعلان کیا اور کم و بیش 20 سال تک مسلمانوں پر حکومت کرتے رہے۔ آپ کا پہلا مسلمان حکمران ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے کہ جس کا نام سرکاری دستاویزات سکون اور کتابوں میں بھی کندہ ہوا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں متعدد شادیاں کی، لیکن اولاد صرف 2 بیویوں سے ہوئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج اور اولاد کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت معاویہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد جن عورتوں سے نکاح کیے، تاریخ میں ان کی تعداد 4 آتی ہے۔ آپ کی ایک زوجہ کا نام بنت بخدل تھا، جس سے بدنام زمانہ یزید پیدا ہوا۔ یہ یزید ابن معاویہ وہی بدبخت ہے کہ جس کے حکم سے رسول آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے مقام پر شہید کیا گیا تھا۔ بعض روایت میں یزید ابن معاویہ 22 ہجری پیدا ہوا۔ میسون بنت بخدل سے آپ کی 2 اولادیں اور بھی ہوئی اور وہ دونوں لڑکیاں تھیں۔ ایک کا نام امت رب المشارق تھا جو بچپن میں ہی فوت ہوگی، اور دوسری کا نام ریملا تھا۔ حضرت معاویہ کی دوسری بیوی کا نام فاختہ بنت قرظ تھا۔ اس سے آپ کے 2 صاحبزادے عبداللہ اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ عبداللہ تو حضرت معاویہ کی وفات تک زندہ رہے، لیکن ان کے بعد خلافت سے طریق اوراق خاموش ہیں۔ ان کی کنیت ابو الخیر بیان کی جاتی ہے، لیکن عبد الرحمن بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ آپ کی تیسری بیوی کا نام قنوت بنت قرظ بھی تھا، جو کہ فاختہ بنت قرظ کی بہن تھی۔ ان کے علاوہ حضرت معاویہ کی ایک چوتھی زوجہ نائلہ بنت عمارہ بھی تھی، جس سے آپ کی ایک صاحبزادی ریملا اور دوسری ہند بنت معاویہ پیدا ہوئی۔ ان کے علاوہ آپ کی 3 صاحبزادیوں کا اور بھی حال ملتا ہے، جن کا نام عائشہ، عاتقہ اور صفیہ بیان کیے جاتے ہیں۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات ہمیں یہ روایت سے پتہ چلتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کی ایک اور زوجہ بھی تھی، جس کا نام قریبہ بنت ابی امیہ تھا۔ یہ قریبہ کون تھی اور حضرت معاویہ نے اس کے ساتھ کب شادی کی تھی، اس کی تفصیل جاننے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے۔ یہ قریبہ بنت ابی امیہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج میں سے ایک تھی۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں 2 خواتین سے نکاح کر رکھا تھا، جو کہ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی آپ کے نکاح میں ہی رہی تھی، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا تھا۔ ایک کا نام قریبہ بنت امیہ اور دوسری ام کلثوم بنت جرول تھے۔ جب قرآن مقدس میں یہ حکم نازل ہوا، یعنی اور مسلمانوں تم بھی کافر عورتوں کو اپنے عقد یعنی نکاح میں نہ رکھو، تو اس حکم کے نازل ہوتے ہی حضرت عمر فاروق نے ان دونوں عورتوں کو طلاق دے دی۔ ام کلثوم بنت جدول یا جرول سے حضرت عمر فاروق کے 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے، جو کہ دونوں جنگ صفین میں شہید ہو گئے تھے۔
کلثوم بنت جرول نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور اپنی قوم کے ایک کافر ابو جہل بن حذیفہ سے شادی کی اور کفر پر ہی اس کی موت ہوئی، جبکہ قریبہ بنت امیہ نے طلاق لینے کے بعد واپس جا کر حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے شادی کر لی۔ اسی وقت تک حضرت معاویہ نے اسلام قبول نہ کیا تھا۔ حضرت معاویہ قریبہ کے چاچا زاد تھے۔ ان کی والدہ ہند بنت عتبہ قریبہ کی خالہ تھی اور ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریبہ کی پھوپھو لگتی تھی۔ حضرت معاویہ کی قریبہ سے شادی کے نتیجے میں 3 بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں، جن کے نام تاریخ میں ام حکیم، ام سید، ام حبیبہ ملتے ہیں۔ یہ شادی حضرت معاویہ کے زمانہ جاہلیت میں قائم ہوئی، مگر حضرت معاویہ نے قریبہ کو کب طلاق دی اس کے بارے میں تاریخ خاموش دکھائی دیتی ہے۔ علامہ ابن سعد علیہ السلام نے ذکر کیا ہے کہ قریبہ بنت امیہ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا درجہ بھی پا لیا تھا۔ حضرت معاویہ کے بعد قریبہ بنت ابی امیہ نے امیر المومنین حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر سے بھی شادی کی تھی، جن کے ان کے ہاں 5 بچوں کی پیدائش بھی ہوئی تھی۔ دوستو، قریبہ بنت امیہ کا ذکر کم و بیش تاریخ کی تمام مستند کتابوں میں بآسانی مل جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو کے بارے اپنی رائے ضرور دینا۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔